الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ بقرہ کی دو آیتیں، آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 129، یہ دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. پچھلی مرتبہ جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں ہم نے ان ایام کی نسبت سے، یعنی حج کے ایام ہیں، قربانی بھی ہے، تو اس حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے گفتگو کی تھی. اب اس کا جو دوسرا حصہ ہے جو اس وقت جو ہے وہ رہ گیا تھا ٹائم کی کمی کی بنا پہ، وہ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ابھی پڑھ رہے ہیں. یہ جو آیات ہیں ان کو اگر ہم موضوع سمجھنا چاہیں کہ بھئی موضوع کیا بنتا ہے، تو موضوع اصل کے اندر ہے امت مسلمہ کی تشکیل کے لیے ابراہیمی تجویز، یعنی ایک تجویز دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے. تجویز درخواست کر لیں، دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے اس امت کی تشکیل کے لیے. اچھا، ویسے ان دونوں آیتوں کے اندر جو ہے نا وہ کوئی 3-4 دعائیں ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ دعائیں جو ہے نا بڑی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بڑا ان کے اندر جو ہے وہ جامعیت ہے اگر غور کیا جائے. پہلی دعا جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے لیے مانگی. دوسری دعا جو ہے وہ مانگی ہے امت کے لیے. یہ بات تو آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ موقع کون سا ہے؟ موقع ہے جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہیں اسماعیل علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف جو ہے وہ 100 سال سے زیادہ ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 13، 14 یا 15 سال یہی کہیں ہے. اب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور خانہ کعبہ کی
تعمیر کے وقت ویسے اس موقع کے اوپر اور بھی کئی ساری دعائیں ہیں اور یہاں ہی وہ موجود بھی ہیں، لیکن ہم صرف اپنے آپ کو فوکس کر رہے ہیں یہ 2 آیتوں کے اوپر۔ ان 2 آیتوں میں جو پہلی دعا ہے وہ ہے اپنے بارے میں۔ اپنے سے مراد ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے لیے، اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، تو وہ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام خود اپنے لیے مانگتے ہیں۔ اور وہ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں آئندہ زندگی میں بھی اسی طرح فرما برداری کی توفیق دیے رکھنا جیسے ہم اپنی سابقہ زندگی میں تیرے فرما بردار رہے ہیں۔ اچھا، جب سابقہ زندگی کی بات آتی ہے تو اس میں اسماعیل علیہ السلام تو 13-14 سال عمر ہے ان کی، تو وہ بات نہیں زیادہ بنتی نا، تھوڑا ہی ٹائم ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام تو 100 سال سے زیادہ کی عمر ہے نا، گویا کہ اپنی وہ سابقہ زندگی جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ میری جو سابقہ زندگی ہے میں چاہتا ہوں کہ اگلی زندگی بھی اسی طرح گزرے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک اچھا وقت گزرا نا، تو فرما برداری میں گزرا ہے، تو آئندہ بھی فرما برداری میں گزرے۔ اچھا، ایک دعا تو یہ ہے۔ دوسری دعا پھر انہوں نے مانگی ہے کہ اے اللہ میں اپنی جس اولاد کو یہاں آباد کر رہا ہوں، ظاہر ہے ایک وقت آئے گا یہ شہر آباد ہو جائے گا، تعداد میری اولاد کی یا میری نسل کی بہت ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تجربے سے آدمی جو ہے نا وہ دیکھ لیتا ہے نا۔ وہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام ایک عورت اور مرد ہے نا، آدم ہوا، تو اب دیکھیں کیسی کیسی بیماریاں بھی آتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، کیسی کیسی آفتیں بھی آتی رہی ہیں، لیکن مسلسل انسان کی جو آبادی ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ دنیا کے اندر ایک ہی مخلوق ایسی ہے کہ جو کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے، باقی ساری مخلوق گھٹتی ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان ایک دفعہ میں ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اب تو ویسے بھی زیادہ نہیں لوگوں کے ہوتے، وہ 2-2 3-3 بچے ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں، مطلب یہ کتا ہے، سور ہے، یہ پتہ نہیں کتنے کتنے بچے جو ہے وہ دے دیتے ہیں ایک ٹائم میں، اور یہ کوئی حلال بھی نہیں ہے، کم از کم ہمارے ملک میں تو حلال نہیں ہے نا، ہم نہیں کھاتے، پھر بھی ان کی تعداد نہیں بڑھتی۔ اللہ کی کوئی حکمت ہے، اور انسان جو ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ بڑھ رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک دوسری چیز بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان ہدایت سے گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ یعنی اس کو آپ اس طرح سمجھیں نا کہ جو پہلے انسان مرد دنیا کے اندر جو ہے وہ جو تشریف لائے آدم علیہ السلام، تو وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ٹھیک ہے نا، ہدایت یافتہ تھے نا۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پیغمبر کی اولاد ہی گمراہ ہوئی ہے نا، ہدایت سے دور ہوئی ہے۔ پھر ایسے ہی ہوتا رہا نا کہ کوئی بھی پیغمبر آیا ہے، اس نے ہدایت کو واضح کیا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے جانے کے بعد ان کی اولادیں ہی جو ایمان لائے تھے، پھر ان کی اولادیں گمراہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ شاید وہ بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق تو پڑنا شروع ہو جاتا ہے نا۔ تو اس طرح ہوا ہے، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ انسان کی آبادی بڑھتی ہے،
اور اس کے نظریات جو ہیں وہ اگر مطلب یہ ہے کہ اس کے درست نظریات ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بھی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جن کو ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں، یہ وقت کے مولوی تھے، مذہبی رہنما تھے، ٹھیک ہے نا۔ مولوی اس سے بڑا کون سا ہو سکتا ہے جس نے مسجد بھی سنبھالی ہوئی ہو؟ ہم تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں داڑھی والے میں مولوی صاحب، ہاں۔ تو جس نے ساتھ مسجد بھی سنبھالی ہوئی ہے، تو پھر مسجد تو انہوں نے دنیا کی جو سب سے بڑی مسجد ہے وہ انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی۔ اور یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی حادثاتی طور پر، یہ ان کے پیچھے سے آباء و اجداد یعنی ابراہیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نسل در نسل اسی کے متولی ہیں۔ عرب کے اندر جو مذہبی مسئلے تھے وہ یہی بتاتے تھے۔ آج ہمارے بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم مولوی کے پاس جاتے ہیں نا۔ تو عرب کے اندر اب مسئلہ کیا ہو سکتا ہے جی؟ ساڈا حج ہویا کہ نہیں ہویا کون دسے گا؟ ابو جہل دسے گا، جنہیں بڑے جڑے ہوتے متولی ہے انہوں نے بتانا ہے نا کہ بھی آپ کا حج ہوا کہ نہیں ہوا، آپ کا پر دم واجب آ گیا کہ نہیں آیا، اور جو بھی مذہبی مسئلے ہیں۔ یہ مسئلے کہاں سے انہوں نے بتانے شروع کیے؟ پیچھے سے جو ہے وہ۔ بہرحال اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آبادی بڑھ جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نصیحتیں یا وہ ہدایت جو ہم ان کو دے کر جا رہے ہیں یہ اس سے بھی دور ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ دو وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس تجربے کی بنیاد کے اوپر سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، لہذا وہ اپنے لیے دعا کے ساتھ اب یہ دوسری دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تو جب یہ گمراہ ہو جائیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے تو ان کو دوبارہ ایک فرما بردار امت بنا دینا، ایک مسلمان امت۔ مسلم کا مطلب ہے فرما بردار، ان کو فرما بردار امت بنا دینا۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ تیسری دعا آتی ہے، اور وہ تیسری دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسول کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ان کو امت بنانے کے لیے تو انہی میں سے ایک رسول اٹھا دینا۔ سمجھ گیا نا؟ مطلب یہ ہے کہ امت کون بنائے گا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے ہیں کہ امت بنانے کے لیے رسول بھی چاہیے، لہذا رسول کی دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن رسول کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ انہی میں سے رسول اٹھا دینا۔ اس لیے کہ باہر سے آیا ہوا آدمی جو ہے نا وہ پھر جس طرح اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوتا، اور اس آدمی کے اوپر جو اسی معاشرے میں سے ہے وہ لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لوگوں میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، تم مجھے جانتے ہو پہچانتے ہو، تو یعنی اس جان اور پہچان کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میری بات کو جو ہے وہ پرکھو نا۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ وہ رسول انہی میں سے جو ہے وہ اٹھا دینا۔ اچھا، یہ ہو گئی تین دعائیں۔ اس کے بعد چوتھی دعا ہے، اور وہ چوتھی دعا کیا ہے؟ چوتھی دعا یہ ہے کہ رسول امت بنائے گا تو ظاہر ہے اس کے پاس کون سا فارمولہ ہوگا جس سے وہ امت بنائے؟ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ کس نسخے سے، کس فارمولے سے وہ ان کو امت بنائے گا، وہ بگڑے ہوئے لوگوں کو۔ اچھا، یہ فارمولہ جسے میں تجویز ابراہیمی کہتا ہوں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تجویز، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں کہ وہ رسول جو ہے وہ اس تجویز یا اس نسخے کو استعمال کر کے وہ بگڑے ہوئے جو گمراہ لوگ ہیں ان کو ایک فرما بردار امت بنا دے۔ اچھا،
یہ ہے جی اصل کے اندر وہ چار چیزیں. بس اب اس کو ہم پڑھتے ہیں، پھر ساتھ اور چیزیں بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک. یہ وہ دعا ہے جو انہوں نے اپنے لیے مانگی ہے. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے لیے مانگی ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اسی طرح آئندہ زندگی میں بھی مسلمانی کی توفیق دیے رکھنا. یہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جی مسلمان تو پھر مسلمان ہی ہے، تو مرے گا بھی مسلمان ہی. اصل کے اندر آپ دیکھیں یہ 100 سال عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور پچھلی زندگی جو ہے اس کو پیش بھی کر رہے ہیں، اور بلکہ اسی کو حوالہ بنا کر کہہ رہے ہیں نا کہ اگلی زندگی میں بھی اسی طریقے سے فرما برداری کی یا مسلمانی کی توفیق دیے رکھنا. اب بندہ سوچتا ہے کہ اتنی عمر گزر گئی تو اب آخری عمر میں کوئی ڈر ہے؟ ہمیں کوئی ڈر ہے کہ کل کو ہم مسلمان رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اصل میں مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو، تسلیم کرنے والا، ماننے والا، اللہ کی بات ماننے والا. اب یہ ماننا کیا ہے؟ فرما برداری کیا ہے؟ فرما برداری ایک وصف ہے، اور جب تک یہ وصف کسی انسان کے اندر ہے تو وہ فرما بردار کہلاتا ہے. جب یہ وصف جو ہے باقی نہیں رہتا تو وہ آدمی فرما بردار نہیں کہلاتا. مثال کے طور پر جو ہے نا وہ ایک ایسا سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے، بلکہ بالفعل ہماری حالت ایسے ہی ہے. ایک آدمی ہے وہ اپنے بیٹے کا نام رکھ دیتا ہے فرما بردار، ٹھیک ہے. اب وہ جب اسے بلائے گا تو کیا کہے گا؟ فرما بردار کہہ کے آواز دے گا، بلائے گا، فرما بردار ادھر آؤ. اچھا، وہ آگے سے بات نہیں مانتا، وہ باپ کی بات نہیں مانتا. اب وہ فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے؟ وہ تو نافرمان ہے، نام اس کا فرما بردار ہے. جب وہ اسے بلائے گا، اب اس کے بعد بلائے گا تو کیسے بلائے گا؟ فرما بردار کہہ کے ہی بلائے گا، کیونکہ نام جو اس کا فرما بردار، ٹھیک ہے نا. اس طرح تو کہہ دے گا کہ فرما بردار تو نے میری بات نہیں مانی، یا تو بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ فرما برداری اس میں نہیں ہے، وہ وصف اس سے ختم ہو گیا، یا وصف اس میں تھا ہی نہیں، اس کے اندر جو ہے وہ صرف ہم نے نام رکھ دیا. اسی طرح سمجھ لیں کہ مسلم جو ہے یہ ایک وصف ہے، اور اس کا مطلب ہے فرما برداری یا فرما بردار. جب تک وہ اللہ کی بات مانتا ہے تو وہ مسلم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا تو اب حقیقت میں وہ مسلم نہیں ہے. لیکن ہم چونکہ مسلم کو سمجھتے ہیں جس طریقے سے ذات برادری ہوتی ہے نا، کوئی ارائی ہے، کوئی جاٹ ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی ملک ہے. اب بالفرض ایک ارائی جو ہے وہ اپنی مسلمانی سے دستبردار ہو جاتا ہے، ہندو بن جاتا ہے، تو کیا اس کی ذات بدلے گی؟ ذات تو وہی رہے گی. کوئی راجپوت ہے، وہ مطلب اسلام سے دستبردار ہو کے اب وہ عیسائی ہو جاتا ہے، سکھ ہو جاتا ہے، تو اس کی وہ بدلے گی؟ اس کی جو ذات ہے وہ نہیں بدلے گی. بس اسی طرح ہی ہے، حقیقت میں ہم مسلم نہیں ہوتے، اور ہم مسلم کہلاتے بھی ہیں اور مانے بھی جاتے ہیں. وہ اسی طرح یہ مانے جاتے ہیں جیسے جو ہے نا وہ کوئی ذات برادری نہیں بدلتی. بس ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ.
ابراہیم علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، ابراہیم اور اسماعیل مسلمین دو ہے نا، وہ آئندہ فردر دعا کر رہے ہیں کہ اب تک تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار ہون تک تجھے توفیق دیتی ہے، اگوں بھی دیتی رکھی، فرما برداری دی، فرما برداری کی تو ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور آگے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت، ہماری اولاد میں سے بھی ایک اسی طرح کی امت بنا دینا، یعنی جیسے ہم دونوں تیرے فرما بردار ہیں نا، اسی طریقے سے ہماری اولاد۔ نوٹ کر لیں کہ جب دعا مانگی جا رہی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونی ہے نا، تو ان کی عمر جو ہے وہ کوئی 13-14 سال ہے، ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، یہ مستقبل کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، تیری فرما بردار، تیری مسلم ہو، تیری فرما برداری کرنے والی امت جو ہے وہ ان کو بنا دینا۔ ظاہر ہے اس وقت پھر جو ہے نا وہ اس ہدایت کو تو، ان نصیحتوں کو تو بھول چکے ہوں گے نا، جو ابراہیم علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ جو ہم دے کے جا رہے ہیں، تو ان کو دوبارہ جو ہے وہ ہدایت پہ لے آنا، فرما برداری کی طرف لے آنا۔ وہ جب نافرمان بن چکے ہوں گے نا، تو ان کو پھر ایک فرما بردار امت بنا دینا۔ تو یہ ہو گئی دو دعائیں۔ اچھا، اس کے ساتھ انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ یہ گھر تو مکمل ہو رہا ہے، ہم کر رہے ہیں، ہو جائے گا جیسے کہتے ہیں، اب اس گھر میں ہم تیری عبادت کیسے کریں، یہ بھی ہمیں سکھا دے۔ وَأَرِنَا مُنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یعنی اب ایک ہے مسجد اور ایک ہے اس میں مسجد میں عبادت کیسے کریں گے، اس گھر کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں وہ بھی ہمیں بتا دے، تاکہ ہم اس کے مطابق جو ہے وہ ان حقوق کو جو ہے وہ ادا کریں۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور تو رحم کرنے والا ہے، نظر عنایت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب تیسری دعا آ رہی ہے، اور یہ تیسری دعا جو ہے نا، یہ ہے امت بنانے کے لیے ایک رسول کے مبعوث کرنے کی، رسول بھیجنے کی۔ لہذا فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ تو اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، تو انہی میں سے ایک رسول اٹھا دے، یعنی رسول باہر سے بھیجنے کی بجائے اب یہ سمجھ لیں یہ چیزیں وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر سمجھتے ہیں کہ جی باہروں آئے گا تو مسائل ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا، ان کی زبان کون سی ہوگی، وہ کسی کو جانتا نہیں ہوگا، پہچانتا نہیں ہوگا، یہ اسے پہچانتے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر ہے جو بندہ اندر ہے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ ان لوگوں کی نیچر کیا ہے، کہ کون سا آدمی جو ہے اس میں کیا خیر ہے، تو انہی میں سے جو ہے وہ ایک رسول اٹھا دینا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے، ان کو امت بنانے کے لیے انہی میں سے ایک رسول اٹھا دینا۔ اچھا، اب چوتھی چیز آ رہی ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ وہ رسول کس نسخے کے ذریعے، یعنی اس کا انہیں امت بنانے کے لیے کون سا جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کس چیز سے وہ ان کو امت بنائے، امت بنانے کا پروگرام اس کا کیا ہو جس کے ساتھ ان کو امت بنانا ہے۔ اب دیکھیں امت جس نے بننا ہے وہ علیحدہ ہے، رسول علیحدہ ہے، اور وہ پروگرام ایک علیحدہ چیز ہے جس پروگرام کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ امت بنانا ہے۔ وہ پروگرام کیا ہے؟ اس کے اندر فرمایا کہ وَرَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ
یتلو علیہم آیات کا، وہ رسول ان کو امت بنانے کے لیے کیا کرے؟ یتلو علیہم آیات کا، ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کے سامنے قرآن کو پڑھے۔ دوسری کیا چیز ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو جو ہے وہ کتاب کی تعلیم دے۔ تعلیم ایک علیحدہ چیز ہے، یہ علامہ یعلم تعلیماً، یہ تعلیم و تدریس جسے کہتے ہیں نا کہ بندوں کے اندر بھی، یعنی جس کو تعلیم دی جاتی ہے نا تو وہ اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ ویسے ہی کسی کی بات آپ سن کے چلے گئے، جمعے کا آپ تقریر آپ نے سن لی تو کوئی چیز آپ کو یاد رہی، کوئی نہیں یاد رہی، ایک موٹیویشن آپ کو ملی۔ اب اس کے بعد اب باقاعدہ تعلیم کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ کام پھر آگے آپ نے بھی کرنا ہے نا، رسول نے اکیلے تو نہیں کرنا تھا، آگے لوگوں نے بھی کرنا تھا۔ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے۔ دو چیزیں ہو گئی، ایک ہے یتلو علیہم آیات کا، تیری آیات ان کے سامنے پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہ حکمت عام طور پر ہم سمجھتے ہیں قرآن حکیم کے اندر صرف احکام ہے، قرآن میں احکام تو بہت تھوڑے ہیں، حکمت کا حصہ زیادہ ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب بھی نازل کیا اور حکمت بھی نازل کی ہے۔ حکمت علیحدہ چیز ہے، احکام اور حکمت۔ تو یہ جو حکمت ہے اس کی بھی ان کو جو ہے وہ تعلیم دے۔ تین چیزیں ہو گئی، یعنی تلاوت آیات اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کر دے۔ اچھا، یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ عام طور پر یہ لفظ مولویوں کے ہاں تو بولا نہیں جاتا، کیونکہ نہ مولوی کرتے ہیں تو نہ ان کو کرنے کا پتہ ہی۔ یہ بولا جاتا ہے پیروں فقیروں، جنہوں نے مزارہ مزدوراں والے اور اس قسم کے جو لوگ ہیں نا، جن کے کیا ہم ان کو کہتے ہیں۔ اچھا، وہ عام طور پر چکر دیتے ہیں لوگوں کو، اور وہ عام لوگوں کو کہیں جی نہیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ تزکیہ ہونا چاہیے، تزکیہ نفس ہونا چاہیے، قلب جاری ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، ٹھکان ہونا چاہیے۔ یہ آج کل جو موبائل آئے نا، اس کے اندر جو ہے وہ اگر وہ جو لوگ دیکھ سکتے ہیں، کئی سارے تھے اپنے سے ریٹائر ہی ہے نا، تو ان کو نہیں پتا ہوگا، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے تو کوئی الٹا ہو کے نچنڈیا، یعنی داڑیاں رکھی ہیں، پیر بنے ہیں، کیا کیا تماشے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ کوئی جو ہے نا وہ ذکر کرتا ہوئے گردن ادھر پھیرتا، کوئی ادھر پھیرتا، کوئی اوپر نیچے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، میں اس وقت ان کو میں سے کسی کو رد نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، میں رد نہیں کرتا، البتہ یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ تزکیے کی فکر ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام یہ تزکیہ کروانا چاہتے تھے اس رسول سے، ٹھیک ہے نا۔ اور ابھی میں اور بھی آگے بات کروں گا تو پھر بات واضح ہو جائے گی، اور رسول نے یہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ لہذا جب بھی کوئی تزکیے کی بات کرے تو جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے تزکیہ کیا ہے، اور جو کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہم تزکیہ کرتے ہیں، تو اس کا تزکیہ جو ہے کیا وہ اللہ کے رسول نے بھی اسی طرح کیا ہے؟ پھر تو سنت ہے نا اگر کیا ہے تو۔ اگر اللہ کے رسول نے اس طریقے سے نہیں کیا، صحابہ نہیں کرتے تھے، اور بعد میں کبھی کوئی پیر بن گئے، کوئی خانقاہیں بنا لی انہوں نے، اور اپنے جو وہ سلسلے انہوں نے شروع کر دیے، تو یہ بہرحال کوئی اچھی چیز بھی ہوگی شاید، لیکن اس کا مقابلہ نہیں کرتی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ چوتھی چیز ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنی تجویز میں پیش کر رہے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے وہ رسول۔ اچھا، اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام یہ تجویز پیش کر رہے ہیں، یہ کس کو پیش کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کو کر رہے ہیں، اللہ کے آگے تجویز رکھ رہے ہیں نا کہ اے اللہ ہمیں بھی فرما بردار بنائے رکھنا، اور پھر ایک امت بھی بنا دینا، اور پھر انہی میں ایک رسول بھی اٹھا دینا، اور وہ رسول ان کے سامنے تیری آیات پڑھے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کو حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کر دے۔ تو اب یہ جو تجویز ہے اللہ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، تو تجویز جو ہوتی ہے نا، یا مشورہ کہہ لیں یا درخواست کہہ لیں، اللہ کے آگے تو درخواست ہی ہے نا، کیونکہ بڑے کو آپ آرڈر نہیں دے سکتے، بڑے کو حکم تو نہیں دے سکتے، بڑے کے سامنے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، تجویز ہے، مشورہ ہے، درخواست ہے۔ اچھا، جب تجویز، مشورہ، درخواست والی بات آ گئی ہے تو اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جس سے آپ درخواست کر رہے ہیں، جس کو تجویز دے رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں نا، یہ اختیار اس کے پاس ہے کہ وہ آپ کا مشورہ، تجویز دل کرے تو مانے، اور دل کرے تو چاک کے پرے سٹ دے کوئی نہیں۔ کوئی آپ کے برابر کا ہے نا، تو اس کے ساتھ تو آپ زور کر سکتے ہیں نا، جس کو آپ بڑا مانتے ہیں اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کی مرضی ہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں نا کہ میری کیا حیثیت ہے، جو تجویز پیش کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میری کیا حیثیت ہے، اور جس کو میں تجویز دے رہا ہوں وہ اس کی کیا مقام ہے، لہذا وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ کس طرح تسلیم کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو العزیز ہے، تو بڑا، بہت بڑا ہے، یعنی میں یہ تجویز دے رہا ہوں یہ مانتے ہوئے کہ تو بہت بڑا ہے، اور تیرے اختیار کو یا تیری حیثیت کو میں چیلنج نہیں کر رہا۔ کیا مطلب ہے کہ اگر تو چاہے، تجھے پسند نہ آئے، تو میری تجویز سائڈ سے کر دے، رد کر دے۔ اچھا، رد کر دے تو حکیم کا کیا مطلب ہے؟ میں گلہ نہیں کروں گا۔ گلہ تو آ جاتا ہے نا کہ میں آپ کو کوئی تجویز دوں اور آپ اسے نہ مانے۔ ایک بچہ ہے، وہ اپنے باپ کو جب ایک تجویز دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، باپ زیادہ غور ہی نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ گل کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس کے دل میں کیا بات آتی ہے کہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے دماغ کے ساتھ ایک تجویز دی تھی، ابے نے غور ہی نہیں کیتا، یہ گلہ آ گیا نا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تجھے بڑا مانتا ہوں اور تجھے حکیم مانتا ہوں، اگر مطلب یہ ہے کہ اگر تو میری اس تجویز کو، میرے اس مشورے کو ریجیکٹ کر دے، نہ مانے، تو بھی میں تجھے حکیم مانتا ہوں، یعنی تو نے وہ ایسے ہی نہیں ریجیکٹ کر دی، جیسے کہتا ہے سوچے سمجھے بغیر ہی، غور تو بغیر ہی، بلکہ تیری حکمت میں اس سے کوئی بہتر پروگرام ہوگا جو میں نے تجویز پیش کیا، میری تجویز سے بہتر کوئی پروگرام تیرے پاس ہوگا نا، تو نے ریجیکٹ کر دی، کوئی بات نہیں۔ انک انت العزیز الحکیم۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ تجویز قبول کر لی، ریجیکٹ نہیں کی، قبول کر لی۔ البتہ اس تجویز میں ایک کمی، اس تجویز میں ایک کمی تھی جس کو اللہ نے قبول کرتے ہوئے دور کر دیا۔ اچھا، یہ تو آیت نمبر 129 ہے۔ اس سے آگے دوسرا سپارہ شروع ہو جائے گا سورہ بقرہ کا، آیت نمبر 151، وہاں یہ بات یا یہ مضمون دوبارہ آ رہا ہے۔
وہاں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تجویز قبول کر لی. چنانچہ آیت نمبر 151 میں فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے تمہارے ہی اندر سے ایک رسول جو ہے تمہارے اندر ایک رسول بھیج دیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کی تھی کہ انہی میں سے ایک رسول اٹھانا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے تم ہی میں سے جو ہے وہ ایک رسول اٹھا دیا. اور وہ رسول جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب یہ اس میں کیا فرق ہے؟ وہ جو پہلی بات ہے اس میں کیا فرق ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ وہ فرق تھوڑا سا غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کیا فرق ہے. ترتیب کا فرق ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترتیب بیان کی، جس ترتیب میں اپنی وہ تجویز دی، وہ تھی یتلو علیہم آیاتک، ان کے سامنے تیری آیات پڑھے. وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے. والحکمہ، حکمت کی تعلیم دے. اور آخر پہ کیا فرمایا؟ وَیُزَکِّیہم، ان کا تزکیہ کر دے. جب اللہ نے قبول کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کی؟ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَیُزَکِّیکُم. وہ چوتھے نمبر سے دوسرے نمبر پر تزکیے کو لیا. وَیُزَکِّیکُم وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکمَةَ وَعَلَّمَکُم مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. یہ آ گیا جی. اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تجویز، یا وہ مشورہ کہہ لیں، یا وہ جسے میں کہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ ابراہیمی نسخہ یا ابراہیمی تجویز امت بنانے کے لیے. اچھا، اب یہ جب سورہ آل عمران آپ پڑھیں گے نا تو اس میں آیت نمبر 164 ہے، جس میں یہی مضمون دوبارہ بیان ہوا. وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا ایک احسان جو ہے وہ قرار دیا. فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب انہی میں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول اٹھا دیا. اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یعنی رسول انہی میں سے اٹھایا، اور رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھتا ہے. وَیُزَکِّیہم، دوسرے نمبر پر ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اچھا، آگے کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ آگے کے الفاظ ایسے نہیں ہوتے جیسے وہ میں ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو. آگے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب یہ نہیں ہو رہا تھا تو وہ تھے کھلی گمراہی کے اندر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل جو تھی، اولاد جو تھی، وہ اس پروگرام سے پہلے، یا یہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت بنانے کے لیے جو تجویز دی تھی، جسے میں ابراہیمی نسخہ کہتا ہوں، اس نسخے کے امت بنانے کے لیے اس نسخے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کرنے سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی وہ گمراہی جو تھی اس کا پردہ اس پروگرام کے ذریعے سے، یہ تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، اس کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امت بنایا اور ان کو گمراہی سے نکال لیا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ 3 مقامات تو میں نے آپ کو
2 سورہ بقرہ کے، 1 سورہ آل عمران کا، اور چوتھی مرتبہ یہی مضمون آیا ہے سورہ جمعہ میں۔ سورہ جمعہ میں 2 نمبر آیت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول اٹھایا۔ امی وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہے نا، تو وہ امی تھے، انہی میں سے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تو رسول اٹھا دیا۔ اب رسول کرتا کیا ہے؟ اچھا یہ نوٹ کریں، یہاں یہ ہے کہ رسول یہ کر رہا ہے، جیسے کہتا ہے نا رسول یہ کام کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ یتلو علیہم آیات ہی، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھتا ہے، جس نے اس کو رسول بنایا اس کی آیات پڑھتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ والحکمہ، حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور آخری الفاظ وہی ہیں جو سورہ آل عمران میں آئے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب تک یہ پروگرام نہیں چلایا تھا اس بھیجے ہوئے رسول نے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تھے کھلی گمراہی میں۔ اب یہ میں نے 4 مقامات قرآن حکیم میں سے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ ہے وہ پروگرام جس کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہوں کو، بگڑی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو نسل تھی، قرآن گواہی دیتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ جو کھلی گمراہی ہے اس کو ختم کیا ہے اس پروگرام کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طرح امت وجود میں آئی تھی۔ آج اکثر جو ہے نا وہ ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں کس لیے کہ یہ فرقے بنتے جاتے ہیں، گروہ بنتے جاتے ہیں، جماعتیں بنتی جاتی ہیں آگے سے آگے، مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہوتا، مسلمان متحد نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، پہلی دفعہ امت کیسے بنے تھے، یہ جو میں نے اتنا وقت اس کے اوپر لگایا نا، جو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ امت بنے تھے، بنایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پروگرام کے ذریعے ان کو امت بنایا تھا۔ اور یہ پروگرام، یہ سوچ تھی، فکر تھی ابراہیم علیہ السلام کے دماغ میں، ان کے وہ 100 سالہ ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر، اسی کام کا ایکسپیرینس تھا نا ان کا، انہوں نے کہا کوئی ذمہ داری دا ایکسپیرینس پیش کیتا، اس سے دین دا ایک ایکسپیرینس تھا نا، ان کا تجربہ تھا جو انہوں نے پیش کر دیا۔ ابراہیم سمجھتے تھے کہ یہ امت کے لیے بہترین امت بنانے کے لیے، بگڑے ہوں کو امت بنانے کے لیے یہ بہترین میری تجویز ہے، انہوں نے پیش کر دی، اللہ نے قبول کر لی، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی دفعہ امت بنے تھے اس طریقے سے بگڑے ہوئے لوگ۔ اب امت اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان امت بن جائیں تو امت بنیں گے اسی نسخے سے، اسی پروگرام سے۔ یہ بات تو کلیئر ہے کہ اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے علاوہ کوئی پروگرام، یہ تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، اس کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں ہے جو امت بنا سکے، یہ اسی طرح ہی رہے گا۔ لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ اچھا ایک یہ سمجھ لیں کہ چونکہ اب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا تھا جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا تھا
اور اس خطبے کے اندر یہ الفاظ انہوں نے پڑھے تھے، لن یصلح آخر هذه الامہ الا صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح نہیں ہو سکے گی، اگر ہوگی تو وہ اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی ہے۔ تو پہلے حصے کی اصلاح اس طرح سے ہوئی ہے، اگر ہم چاہیں کہ ہم امت بن جائیں تو یہ امت بننے کا ایک پروگرام ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پروگرام کہیں چلتا نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا؟ آپ ذرا نوٹ کریں وہاں کتنی تعداد تھی، مکے کے کتنی تعداد ہوگی، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ شہر جو ہے یہ تو بہت بڑی آبادی ہے، اس کے مقابلے میں وہ تو بہت تھوڑے لوگ تھے۔ وہاں اللہ کا ایک پیغمبر اور اس کے ساتھی کتنی انہوں نے جب وہ صبح شام دوپہر اس کام کے اندر جب وہ لگایا نا، تب جا کر ان میں سے ایک امت وجود میں آئی ہے نا۔ یہ پروگرام کہاں ہے؟ ہم بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، یا حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، یا پھر یہ جماعتیں، چلو باقی جماعتوں کو چھوڑو، دینی کی تو بات کرنی ہے نا۔ تبلیغی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی ہے، شبان المسلمین ہے، یا اور بھی کوئی ہوں گی، یا کوئی پیر ہے، اس نے اپنا وہ کیا کہتے ہیں وہ پیران دا اپنا سلسلہ، انہوں نے بھی جماعتیں ہی ہوں ہیں۔ کس جگہ پر یہ پروگرام چل رہا ہے امت بنانے کا؟ اور میں عرض کیا کرتا ہوں، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، یا ہماری یہ دینی جماعتیں بھی ہیں، خواہ وہ جماعت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے، تنظیم اسلامی ہے، شبان المسلمین ہے، ان سب کے حالات بھی ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ 100 میں سے 2% سے زیادہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ قرآن کو صحیح طریقے سے انہوں نے سمجھا ہو۔ ایسے ہی مطلب یہ ہے کہ بندہ مرنے پر پہنچ گیا، اس نے قرآن کو سمجھ، قرآن سے مراد یہ نہیں ہے کہ چند آیتیں آپ نے، قرآن یہ ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن ہے نا۔ اس قرآن کے اندر جو رہنمائی اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، اس رہنمائی کی صلاحیت انسان کے اندر جب وہ پیدا ہو جائے نا، ان کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، فائدہ اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ کوئی نہیں ہے، نہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کوئی بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ تو جب یہ چیز نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ امت کیسے بن سکیں گے؟ تو بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہمارے ساتھ بھی ہے کہ انہوں نے، کیونکہ ظاہر بات ہے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی، لیکن ان کی اولاد میں سے جو امت بنی، ہم اب اس کا حصہ ہیں۔ یہی ہمارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص تعلق ہے، لیکن یہ تعلق جو ہے وہ صحیح تعلق اس وقت قرار پائے گا جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس تجویز کو اختیار کریں گے، پھر ہمارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صحیح تعلق ہوگا، اور جب ہم اس تجویز کے اوپر جب عمل کریں گے تو پھر ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق صحیح ہو جائے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اس تجویز یا اس مشورے یا اس نسخے کے اوپر پہلے عمل کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ہم کریں گے تو ہمارا ان سے بھی تعلق جڑ جائے گا اور آگے ابراہیم علیہ السلام سے بھی جڑ جائے گا۔ یہی بات ہے اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، اس سے بڑھ کر کون بیوقوف ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی پسند سے اختلاف کرتا ہے، اس کے دین سے اختلاف کرتا ہے۔ یعنی یہ کام اصل میں وہ مکہ میں، ذرا غور کریں نا، عرب میں اس کام کی مخالفت کون کر رہا تھا؟ اس کی کر رہا تھا مشرکین،
اور اس کی مخالفت کر رہے تھے یہودی، اس کی مخالفت کر رہے تھے عیسائی، اور دوسری طرف وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ اپنی نسبت جوڑتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری کیا نسبت ہے، تم تو اس پروگرام کے خلاف ہو جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے پیش کر کے قبول کروایا تھا۔ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں، وہ پروگرام جو چلا رہا ہے تم اس کا راستہ روک رہے ہو۔ اور یہی بات ہے کہ اگر اس پروگرام کا کوئی راستہ روکتا ہے، وہ خواہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، یا وہ تبلیغی جماعت کا، جماعت اسلامی کا ہے، یا پیپل پارٹی کا، کسی کا بھی ہے، تو حقیقت کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً امت بننے کی صلاحیت جو ہے وہ عطا فرمائے، وہ اس نسخے کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔